گئے خودل عفو، عفو کہتے ہیں معافی کو، کہ آپ معافی کو اختیار کریں، یعنی اگر آپ کے دل پر کوئی بات گرا گزری ہے تو اس شخص کو آپ معاف کر دیں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، عرف کہتے ہیں اچھی بات کو، اور وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ یہ جیسے کہتے ہیں معروف، امر بالمعروف کا جو لفظ ہے وہ معروف ہی سے یہ عرف ہے، تو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اچھی بات کا حکم دینے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم دیا ہے، تو آپ اچھی بات کی رہنمائی کریں، اچھی بات کی حکم دیں آپ، اور اسے معاف کر دیں، اس کی باتوں کو آپ اپنے خاطر میں نہ لائیں۔ عرف علماء نے لکھا ہے کہ بھئی کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے تین طریقے ہوتے ہیں کسی بھی عمل کے، ایک تو منکر ہوتا ہے یعنی برائی، منکر اس سے روکنا انسان کو واجب ہے برائی سے، اور دوسرا نیکی ہوتی ہے، نیکی کا حکم کرنا یہ بھی مومن کی ذمہ داری ہے، اور تیسرا ہے نہ اس میں خیر ہے نہ بھلائی ہے، جس میں خیر بھی نہیں بھلائی بھی نہیں، تو اس کے بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہاں بھی یعنی مومن کی ذمہ داری ہے علی سبیل النصیحت کہ وہ اچھی باتوں کا حکم کرتا رہے، برائی کو دیکھے تو اسے روکے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس سلسلے کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ مومن اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس مومن کی ذمہ یہ ہے کہ اگر خیر کی بات کہنا چاہے تو کہے، اور اگر خیر نہیں آ رہی تو پھر زبان کو خاموش رکھے، اچھی بات کہو، اچھی کے علاوہ دوسری بات نہ کہو، زبان کو خاموش رہو، چپ رہو۔ یہ حدیث بخاری شریف نے اس کو روایت کیا ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تیسری بات اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی گئی وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ جاہلوں سے، یعنی ایسے لوگ یا تو وہ علم میں کم ہیں یا سمجھ میں کم ہے، علم میں کم ہے وہ بھی جہالت میں آتا ہے، اور جس کی سمجھداری کم ہے وہ بھی جہالت میں آتا ہے، تو دونوں طرح کے لوگوں سے اعراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی باتوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر جب یہ آیت ان کے سامنے تلاوت کی گئی تو آپ نے اسے معاف بھی کر دیا، اور اس سے کچھ غصہ کرنے سے آپ خاموش رہے، اسے اعراض نہیں کیا۔